أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول العلم فريضة على كل مسلم. صدق الله العظيم. محترم و مکرم و معزز طلباء اور دیگر برادران عزیز، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. بنیادی علم، ضروری علم کا حاصل کرنا یہ ہر مسلمان کے ذمہ فرض ہے، یعنی ضروری ہے، جسے ضروریات دین کہا جاتا ہے. تو ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے عموماً کہ دین کی بنیادی معلومات اسے ہو، دین کی بنیادی ضروریات کا علم اسے ہو. اور آپ خوش قسمت ہیں کہ اللہ پاک نے آپ طلباء کو دین کا تفصیلی علم حاصل کرنے کے لیے منتخب کیا ہے، اور یہ انتخاب خداوندی ہے. من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. جس انسان کے ساتھ اللہ پاک بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں. تفقہ فی الدین، دین کا علم، دین کی سمجھ. تو دین کا علم حاصل ہو جانا یہ انسان کی خوش قسمتی کی علامت ہے، کیونکہ خدا نخواستہ اگر علم نہ ہو، صرف جہل ہو، تو جہل کی بنیاد پر انسان دین کے کسی شعبے میں قدم نہیں چل سکتا جب تک کہ اسے دین کا علم حاصل نہ ہو. فرمائے من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. علم کہتے کسے ہیں؟ حضرت مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی نے ایک مرتبہ طلبہ سے پوچھا کہ بتاؤ علم کسے کہتے ہیں؟ تو یہی جواب کسی نے دیا کہ علم کے معنی ہے جاننا، کسی نے جواب دیا علم کے معنی ہے معلوم کرنا. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا علم اسے کہتے ہیں کہ جب انسان اس کی طلب میں لگ جائے تو اسے حاصل کیے بغیر انسان کو چین نہ آئے. علم اسے کہتے ہیں. علم اس صفت کا نام ہے، علم اس نور کا نام ہے کہ جب انسان اس کی طلب میں لگ جاتا ہے، جب تک اسے یہ علم حاصل نہیں ہوتا اس وقت تک اسے چین نہیں آتا. حقیقی علم اسے کہا جاتا ہے. اور دیکھیں طالب علم، ہم کہتے ہیں بھئی میں طالب علم ہوں،
اس کا مادہ ہی کیا ہے؟ طلب سے نکلا ہے نا، طالب علم، علم کو طلب کرنے والا، علم کا طالب، ایک ہے طالب مال، ایک ہے طالب علم. تو ہم اور آپ سب طالب علم ہیں، علم کے طلب کرنے والے ہیں. تو اب ضروری ہے کہ حقیقت میں یہ معنی میرے اور آپ کے اندر پایا جائے کہ ہم صحیح معنوں میں واقعی طالب علم بھی ہو، علم کے طالب ہو، علم کے حصول کے متمنی ہو. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اس علم کو یکسوئی کے ساتھ حاصل کرے. کہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. آپ نے ترجمہ تفسیر میں پڑھا ہوگا فَلَوْلَا نَفَرَ، نَفَرَ خرجہ، نکلنے کے معنی میں، نفرہ کے معنی بھی نکلنا کسی کام کے لیے، خرجہ کے معنی بھی نکلنا. لیکن علماء نے یہاں نکتہ لکھا کہ یہاں پر نفرہ کا لفظ استعمال ہوا، خرجہ استعمال کیوں نہیں ہوا؟ فلولا نفر من کل فرقۃ ہے نا قرآن کریم میں، تو نفرہ کا لفظ کیوں آیا؟ علماء نے اس میں نکتہ لکھا، ورنہ خرجہ بھی ہونا چاہیے، ہو سکتا تھا، معنی ایک ہی تھا کہ نفرہ، ہمارے علماء نے لکھا یہ نفور سے ہے کہ انسان کا کسی چیز سے متنفر ہونا، نفرت کرنا. تو فرمائے کہ علم کے حصول میں اتنے منہمک ہو جاؤ کہ باقی ساری چیزیں جو علم کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں ان سے نفور پیدا کر لو، نفرت کر لو. اور جب علم کے ماسوا سے، یعنی جو چیزیں علم میں رکاوٹ بنتی ہیں یا علم کے راستے میں مانع ہو سکتی ہیں، ان سے نفرت کرو گے، نفور پیدا کرو گے، دل میں متنفر ہوں گے، تب جا کر علم حاصل ہوگا. وہ ساری چیزیں چھوڑنی پڑے گی. فرمایا اسی لیے نفرہ کا لفظ ہے، نفرت کرنا کسی چیز سے. تو ایک طالب علم، حقیقی معنوں میں طالب علم اسی وقت بن سکتا ہے کہ جب وہ اپنے اندر علم کی پیاس اور علم کے حاصل کرنے کی تڑپ پیدا کر لے. جب ایک مرتبہ وہ اس راستے کا مسافر بن جائے، کسی مدرسے میں داخل ہو جائے، دین کا طالب علم بن جائے، پھر اسے علمی پیاس بجھائے بغیر چین نہ آئے، اس کے اندر یہ تڑپ ہو، یہ لگن ہو، کسی طریقے سے میں علم حاصل کر لوں. اس کے لیے نہ وہ دن دیکھتا ہے، نہ رات دیکھتا ہے، نہ اپنے آرام کا خیال کرتا ہے. علم کی لگن، علم کا شوق اسے دوسری چیزوں کی طرف متوجہ نہیں کرتا. لیکن آج میری کمزوری کی وجہ یہ ہے کہ میرے اندر دوسری چیزوں کی طرف میلان زیادہ ہے، میری دوسری چیزوں کی طرف، دنیا کے دوسرے معاملات کی طرف توجہ زیادہ ہے. اس چیز نے میری توجہ کو متاثر کیا ہے، توجہ بٹا دی ہے. آج یکسوئی نہیں ہے، آج یکسوئی نہیں ہے طالب علم میں. ہمارے استاد محترم حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب رحمہ اللہ تعالی ہمیشہ بیان میں یہ فرماتے تھے کہ یہ علم یہ بڑا بخیل ہے، یہ بہت بخیل ہے، اور یہ اس وقت تک کسی کو اپنا تھوڑا سا حصہ بھی نہیں دیتا جب تک کہ وہ اپنا پورا کے پورا اس کے حوالے نہ کر دے. اسی طرح ہے نا، العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. یہ علم تمہیں اپنا تھوڑا سا حصہ بھی نہیں دے گا جب تک کہ تم پورے کے پورے اپنے آپ کو اس کے حوالے نہیں کر دو. اور آج ہم پورے تو کیا معمولی سا بھی حوالے نہیں ہوتے. بس معمولی سا وقت ہے جو روٹین کا ہے، صبح مدرسے آنا ہے، اب اس سے تو اور کوئی راستہ نہیں ہے. بس آیا سبق میں، اب میں توجہ سے بیٹھا ہوں نہیں بیٹھا، استاذ کا سبق میں نے کتنی توجہ سے سنا، سبق میں کتنی یکسوئی تھی، وہ آپ زیادہ جانتے ہیں ہم سے. بس یہ مدرسے کا وقت جب گزرا، اب جو ہے میں اپنے باہر کے مشاغل میں لگ گیا. اب کتاب کو ہاتھ لگانا پورے دن نصیب ہے یا نہیں ہے، وہ آپ خود دیکھ لیں، سوچ لیں کیا علم آئے گا. تو یہ علم اپنا تھوڑا سا حصہ بھی نہیں دیتا
جب تک کہ پورے کے پورے اپنے آپ کو اس کے سپرد اور حوالے نہیں کر دو. یہ بڑا بخیل ہے. ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اسی طرح ہے. آج ہم ایک ٹیمپرری یا جس کو خانہ پوری کہتے ہیں ایک رسمی ترتیب پہ بس چل رہے ہیں کہ بس یہ 8 سال کسی طریقے سے پورے کر لوں اور بس ایک ہو جائے کہ بھئی یہ درس نظامی سے فارغ ہو گئے اور عالم بن گئے. بلکہ اگر وفاق بھی بوجھ لگ گیا وہ بھی میرے لیے مشکل ہے تو یہ چادر بھی اپنے اوتر سے اتار پھینک دو کہ مزید آزاد ہو جاؤں. اب تو چلیں اس میں بھی معاملہ نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں. اس طرح علم نہیں آتا. علم کے لیے یکسوئی, محنت, مشقت, مجاہدہ یہ ضروری ہے. آپ اکابرین کے, اپنے اساتذہ کے, بڑوں کے حالات پڑھ لیں. حضرت شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ نے حالات جمع کیے علماء کے, ان علماء کے جنہوں نے حصول علم کے لیے محنتیں, مشقتیں برداشت کی, مجاہدات برداشت کیے, ان کے حالات کو جمع کیا. وہ آپ پڑھ لیں, تبھی اللہ پاک نے ان کو علم دیا. یہ اس طرح نے جو ہم نام سنتے ہیں حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ, شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ, حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریہ رحمۃ اللہ علیہ. یہ ایسا نہیں بنے دیگر ہمارے اکابر. انہوں نے بڑی قربانیاں دی, بڑی محنتوں سے علم حاصل کیا. اور ایک بات آپ اپنے اساتذہ سے بھی سنتے ہیں کہ وہ طالب علم کامیاب ہوتا ہے کہ جو اپنے بڑوں کے ابتدائی زمانے کو دیکھتا ہے. وہ ناکام ہو جاتا ہے جو اپنے بڑوں کے موجودہ آیا آخر کے زمانے کو دیکھتا ہے. یہ اللہ پاک کا نظام ہے نا, ان مع العسر یسرا, کہ ہر تنگی کے ساتھ راحت اور آسانی. ہمارے اکابرین بزرگ انہوں نے سخت محنتیں کی, مجاہدات برداشت کیے, اور ہم دیکھ رہے ہیں آج کہ اللہ پاک نے ان پر فتوحات کے دروازے کھولے. کہتے ہیں کہ شروع سے شاید ان کے مزے تھے, ایسا تو نہیں انہوں نے علم حاصل کیا. آپ دیکھتے ہیں دارالعلوم کراچی اتنا بڑا مدرسہ, اتنی بڑی عمارت قائم ہے. جامعہ بنوری ٹاؤن آپ دیکھتے ہیں, دوسرے ادارے آپ دیکھتے ہیں. موجودہ حالت میں ہم دیکھتے ہیں اپنے بڑوں کو, اساتذہ کو دیکھتے ہیں کہ راحت میں ہے اور خوب خدمت ہو رہی ہے, اللہ پاک نے نوازا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ شروع سے ایسا ہے اور میں ابھی سے ایسا بن جاؤں. ایسا نہیں, اس کے پیچھے تو قربانیوں کی بڑی داستانیں ہیں. ہمارے ان بزرگوں نے, ہمارے ان اساتذہ مشائخ نے اپنے ابتدائی حالات کیسے گزارے ہیں وہ آپ پڑھ لیں, تبھی پھر اللہ پاک کے راستے کھولتے ہیں. آج کا طالب علم چاہتا ہے کہ داخل ہو جاؤں, اسی وقت بڑا موبائل بھی ساتھ ہو اور خوبصورت کپڑے بھی ہوں, جیب پیسوں سے بھری ہوئی ہے, خوب دوستوں کی مجلس اور محفل بھی ہو, اور ڈائریکٹ بس یہاں میں تھوڑا بہت پڑھ لوں مدرسے میں اور ڈائریکٹ جو ہے یہ سب کچھ خدام حشام آگے پیچھے ہوں گے. اس دھوکے میں آج ہم رہتے ہیں. یہ آج میں سمجھتا ہوں کہ چلے پورا پڑھ بھی لیا ہے, نہیں پڑھا, لیکن تب بھی جو ہے یہ صورتحال میرے ساتھ ہوگی. اس دھوکے میں بہت سارے رہ گئے پیچھے. یا میں دیکھتا ہوں کہ میرے والد, دادا, فلاں فلاں اللہ پاک نے بڑی عزتیں دی, تو مجھے ڈائریکٹ وہ بیٹھے بٹھائے ملے گی میراث میں. کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا. اگر میں نے اپنے اندر قابلیت پیدا نہیں کی, استعداد پیدا نہیں کی, میں نے مجاہدہ برداشت نہیں کیا, تو یاد رکھے تحفے میں بیٹھے بٹھائے کچھ بھی نہیں ملتا. آج ہو سکتا ہے کہ میرے بڑوں کی وجہ سے میری عزت تو کی جائے, لیکن کل کو اگر وہ نہیں ہوئے تو یہ معاملہ پھر نہیں ہوگا. اپنے اساتذہ کی, اپنے بڑوں کی ابتدائی زندگی اور زمانے کو دیکھ لے, تو وہی انسان کامیاب ہوتا ہے جو اپنی اس طالب علمی کو قیمتی بنا لیتا ہے. آج صبح حفظ کے اور اسکول کے طلباء سے میں نے یہی بات عرض کی اختصار کے ساتھ. وہاں تو مختصر مذاکرہ ہوتا ہے کہ اپنی اس طالب علمی کو قیمتی بنا لیں. اگر آپ کو کل کو اس معاشرے میں ایک قیمتی فرد بننا ہے, آپ کو اپنے خاندان میں ایک قیمتی فرد بننا ہے, آپ کو معاشرے میں ایک قیمتی فرد بننا ہے کہ لوگ آپ سے استفادہ کریں,
اس کے لیے ضروری ہے کہ جو آپ کا اس وقت کا زمانہ ہے آپ اس کو قیمتی بنا لیں، تب ہوگا۔ اور یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ میرے ہاتھ میں کہ میں اپنی اس طالب علمی کو محنت مشقت کے ساتھ گزار کر قیمتی بناتا ہوں، یا خدا نخواستہ بیکار کی مجلسوں میں، موبائلوں میں، گپ شپ میں لگا کر اس کو ضائع کر دیتا ہوں۔ وہ میرے اختیار میں۔ تو یاد رکھیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کل کو آپ دین کی خدمت کریں، کل کو معاشرے میں آپ کا ایک علمی مقام ہو، تو اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی، اور مقصد اللہ کی رضا ہو، کوئی دنیاوی مقصود حاصل نہ ہو، خدا نخواستہ حب جاہ یا حب مال کا جذبہ اس کے پیچھے نہ ہو، ورنہ سارا اخلاص ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ کی رضا کے لیے صحیح نیت کے ساتھ، خوب محنت کے ساتھ آپ یہ علم حاصل کریں۔ آپ دیکھیں اللہ پاک کیسے راستے کھولتے ہیں اور کیسے آپ کو عزتوں سے نوازتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے ہمیں اپنی فضول مجلسیں چھوڑنی پڑے گی، گپ شپ کی مجلسیں ختم کرنی پڑے گی، دوستیاں، یاریاں، تعلقات، اس کی قربانی دینی پڑے گی، اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے کہا، ہم نے اپنے اساتذہ سے ہمیشہ سنا، بلکہ بڑے بزرگوں نے لکھا بھی کہ جس طالب علم میں دوستیوں کا مرض ہوتا ہے، صحیح معنوں میں اس کو کبھی بھی علم نہیں آتا۔ دوستیوں کا مرض جس میں ہوتا ہے، تو دوستی کا مرض اگر ہے، یہاں بیٹھ گیا لمحوں میں یہاں بھی تعلق قائم ہو گیا، 2 منٹ کے لیے ان کے ساتھ بیٹھا یہاں بھی دوستی ہو گئی، جس مجلس میں گیا وہاں نئے نئے دوست بنا لیے۔ مجلسوں کے دوست الگ ہیں، محلوں کے الگ ہیں، مسجد کے الگ ہیں، مدرسے کے الگ ہے، فیس بک کے الگ ہے، واٹس ایپ کے الگ ہے۔ کثرت تعلقات پر میں فخر کر رہا ہوں، یہ میرے لیے زہر قاتل ہے۔ کوئی یکسوئی رتی برابر علم میں نہیں رہے گی، نہ دلچسپی رہے گی۔ تو ایک خانہ پوری اگر کرنی ہے وہ الگ بات ہے، لیکن اگر معاشرے کا ایک کارآمد فرد بننا ہے، معاشرے میں ایک مقام چاہتے ہیں، دین کی خدمت چاہتے ہیں، اس کے لیے پھر ان چیزوں کی قربانی دینی پڑے گی۔ تو سب عمل کریں گے نا انشاءاللہ اس بات پہ، محنت کے ساتھ پڑھیں، خوب شوق ہمت کے ساتھ پڑھیں، باقی یہ چیزیں ان کو چھوڑ دیں۔ یہ ساری کی ساری یاد رکھیں، علم کے راستے میں بدترین رکاوٹ بنتی ہے۔ دوسری چیزوں کی طرف آج ہماری توجہ ہوتی ہے، علم میں یکسوئی نہیں، پھر مضبوطی نہیں آتی علم میں، تو اس طرح علم نہیں آتا۔ خوب محنت کے ساتھ پڑھیں، دوستیاں، تعلقات، موبائل، بیکار کی فضول کی مجلسیں، گپ شپ، یہ سب کے سب ختم کر دیں، محنت کے ساتھ پڑھیں انشاءاللہ، تو آپ ہی آپ ہوں گے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ مختصر وقت کے لیے مشائخ کے ختمات شریفہ پڑھیں گے، پھر انشاءاللہ اس کے بعد ذکر ہوگا، دعا ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم حمید مجید۔ ایک مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا ومع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم
مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی حمید مجید. 7 مرتبہ پڑھے اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات. 7 مرتبہ پڑھے اللہم یا کافی المہمات، اللہم یا کافی المہمات. 7 مرتبہ پڑھے اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا دافع البلیات. 7 مرتبہ پڑھے اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا شافی الامراض. 7 مرتبہ پڑھے اللہم یا رفیع الدرجات، اللہم یا رفیع الدرجات. 7 مرتبہ پڑھے اللہم یا مجیب الدعوات، اللہم یا مجیب الدعوات. 7 مرتبہ پڑھے اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین. 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل مجید. 3 مرتبہ پڑھیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل. 3 مرتبہ پڑھیں یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی. 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم. 3 مرتبہ پڑھیں لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ. 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم. 3 مرتبہ پڑھے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین. 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم. 3 مرتبہ پڑھے یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر، یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر. 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم حمید مجید. 3 مرتبہ پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم. 3 مرتبہ پڑھے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا. 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل مجید. 3 مرتبہ پڑھے واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المؤمنین.
ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ پڑھے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ پڑھے یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ پڑھے واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ جتنے ختمات شریفہ پڑھے گئے ہیں ان کا ایصال ثواب ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر اطہر میں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے اور واسطے سے پوری امت مسلمہ کو خصوصاً انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اس امت کے مفسرین، محدثین، فقہاء، ائمہ مجتہدین، ائمہ اربعہ اور سلاسل اربعہ، سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ کے تمام مشائخ کو، اپنے تمام مشائخ کو، بزرگوں کو، اپنے تمام اساتذہ کرام کو، اعزاء اقارب کو، اپنے والدین کو، خصوصاً جن کے ہم پر حقوق اور احسانات ہیں، اور خصوصاً اپنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اللہ پاک تمام حضرات کو کامل درجے میں اس کا ثواب عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ کچھ وقت کے لیے ذکر مراقبہ کریں گے۔ تمام ساتھی اپنے دلوں کی طرف متوجہ ہو جائیں، آنکھوں کو بند کر لیں، زبان کو تالو سے لگا لیں، گردن کو جھکا لیں، اپنے خیالات کو یکسو کر لیں اور اپنے دل میں یہ خیال کریں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، برکات اتر رہے ہیں، میرے دل میں سما رہے ہیں، اور اس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا زنگ، ظلمات، میل کچیل دور ہو رہا ہے، اور میرے دل کی ہر دھڑکن سے آواز آ رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ میری زندگی کے مالک یہ سفر قبول کر لے، میرا کارواں چلا ہے، تیرے گھر قبول کر لے، میری زندگی کے مالک تو میری جبیں کے سجدوں سے ہے بے نیاز، لیکن تو میری جبیں کے سجدوں سے ہے بے نیاز، لیکن تیرا آستاں سلامت، میرا سر قبول کر لے، میری زندگی کے مالک میں تیرے حضور لایا ہوں ندامتوں کے آنسو
تیرے حضور لایا ہوں ندامتوں کے آنسو، تجھے رحمتوں کا صدقہ یہ گوہر قبول کر لے، میری زندگی کے مالک ہے تیرے نبی کا فرمان، تجھے معذرت ہے پیاری، ہے تیرے نبی کا فرمان، تجھے معذرت ہے پیاری، جو جھکی ہوئی ہے یا رب وہ نظر قبول کر لے، جو جھکی ہوئی ہے یا رب وہ نظر قبول کر لے، میری زندگی کے مالک، میرے پاس جیسا دل تھا وہی لے کے آ گیا ہوں، میرے پاس جیسا دل تھا وہی لے کے آ گیا ہوں، تو یہ دل قبول کر لے، یہ جگر قبول کر لے، میری زندگی کے مالک یہ سفر قبول کر لے، میرا کارواں چلا ہے تیرے گھر قبول کر لے۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحسن عاقبة الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ جتنی لغزشیں کوتاہیاں ہوں یہ گناہ کیے ہیں اللہ توبہ تائب ہوتے ہیں اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے. اے اللہ یہاں پڑھنے والے ایک ایک طالب علم کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے. علم دین کی دولت نصیب فرما دے، علم نافع نصیب فرما دے، قبولیت نصیب فرما دے، استعداد نصیب فرما دے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.